Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری کمر توڑی تھی، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعاؤں میں محنت کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو. سچ فرمایا اللہ نے، وہی بزرگ اور برتری والا ہے. بے شک. جزاک اللہ حافظ و قاری نعمان حسینی صاحب. السلام علیکم ناظرین. بحران رحمت کے ایک اور نشست کے ساتھ میں علی خان. السلام علیکم، میں آمنہ ملک آپ کے لیے حاضر ہیں. ناظرین، آج 19واں روزہ ہے. کل جو ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ تھا اعتکاف. اعتکاف کے بارے میں ہم ہماری ڈسکشن جاری رکھیں گے، لیکن جیسے کہ سب جانتے ہیں 19ویں روزے کے فجر کے وقت مولا کائنات حضرت علی ابن ابو طالب علیہ السلام پر ضربت لگی تھی. اس موضوع پر بھی ہم ہمارے علماء کے ساتھ ڈسکشن کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. السلام علیکم خواتین و حضرات. بحران رحمت میں ہم دوبارہ سے آپ سب کو استقبال کرتے ہیں. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا آج دوسرا عشرہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. ماشاءاللہ 19واں روزہ ہمارا چل رہا ہے. ہماری کل کی جو گفتگو ہو رہی تھی، جو ٹاپک آمنہ ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ تھا اعتکاف. کافی تفصیلاً ہماری بات ہو چکی ہے، لیکن ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ہمارے علماء جو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. سب سے پہلے تو میں ان کا تعارف کرانا چاہتا ہوں. مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب. السلام علیکم جناب. پلیز تشریف. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں جناب؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ.
الحمدللہ رب العالمین. رمضان خیر گزر رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ احسان اور شکر ہے. بے شک بے شک. جناب تو جیسے میں سمجھا رہا تھا ہماری ڈسکشن اعتکاف پر چل رہی تھی اور ہم چاہیں گے کہ ایک بار پھر ہماری ناظرین کے لیے اگر آپ اس موضوع کو تھوڑا سا تازہ کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ کما هو اہلہ الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اعتکاف در حقیقت ماہ مبارک رمضان میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق اجباری کے طور پر تربیت کے مرحلے سے گزارنے کا ہمیں ایک کورس کروایا ہے، اس کی سپرلیٹو ڈگری کا نام ہے. سبحان اللہ. بین معنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر وارن کیا ہے، الم احد علیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے بنی آدم کیا تم سے وعدہ نہیں لیا گیا کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرنا. یہاں پر عبادت بمعنی پیروی ہے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. انسان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انسان نیچرلی، چونکہ خالق تو خدا ہے، نیچرلی ایک لوہے کی مانند ہے. یعنی اس کی تعبیر جو ہے لوہے کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر میگنیٹ کے قریب رکھا جائے تو دو کام ہوتے ہیں. اگر میگنیٹ پاورفل ہوگا تو لوہے کو اپنی طرف کھینچ لے گا، بے شک. اور اگر لوہا پاورفل ہوگا تو میگنیٹ اس کی طرف کھینچائے گا. بالکل. لیکن دونوں صورتوں میں ان کا ملاپ ہو جاتا ہے. اور جب ملاپ ہوتا ہے تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کس کی کتنی طاقت ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب آپ ان کو جدا کرنا چاہیں گے تو یہ جدا نہیں ہوتے. بالکل. کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ آئرن جو ہے وہ اپنی نیچر کے مطابق اس طاقت کو، میگنیٹ کی طاقت کو جو کھینچنے کی تھی، اب اپنے اندر منتقل کر چکا ہے. اب یہ خود ہم جنس ہو چکا ہے، اب یہ خود میگنیٹ بن چکا ہے. اب ان کو جدا کرنا بڑا مشکل ہوگا، اس کے لیے طاقت چاہیے. تو اگر کوئی اپنی طاقت کو استعمال کر کے انہیں جدا کرے یا کرنے کی کوشش کرے، یا یعنی کر لے، جب کر لے گا تو اب جو میگنیٹ ہے وہ میگنیٹ رہے، جو لوہا ہے وہ لوہا رہے. اس نے جو کچھ حاصل کیا ہے اسے ریلیز کرنا ہوگا. اچھا، زبردست. اب اس کی امپلیمنٹیشن پہ آتے ہیں. 11 مہینے اگر انسان شیطان کی پیروی کرے، دو صورتیں ہیں. اگر انسان ضعیف ہے تو جہاں کہیں شیطان ہوگا اس کو بلائے گا، وہ کھچا چلا جائے گا. اور اگر انسان قوی ہوگا تو شیطان ہاتھ باندھے خود انسان کی خدمت میں آ جائے گا گمراہ کرنے کے لیے. لیکن دونوں صورتوں میں اگر ان کا ملاپ ہو گیا تو اب جتنا عرصہ یہ شیطان کی پیروی میں گزارے گا، 11 مہینوں کے بعد خدا ہی کی طاقت ان کو جدا کر سکتی ہے. سبحان اللہ. ویلا ممکن نہیں ہے. اب 11 مہینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماہ مبارک رمضان میں توفیق اجباری کے طور پر شیطان کو، یہ استعارے ہیں سارے کے سارے، اللہ نے کوئی جیل نہیں بنا رکھی جہاں پر شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیل میں بھیج دیتا ہے. استعارے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ در حقیقت جدائی، زبردستی اپنی طاقت کو استعمال کر کے لطف ہم پر یہ کرتا ہے کہ شیطان کو ہم سے جدا کر دیتا ہے. اب جدا کرنے کے بعد پورا مہینہ فرصت دیتا ہے اس شیطانی طاقت کو زائل کرنے کی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماہ مبارک رمضان میں شیطان تو نہیں ہے لیکن شیطنت واقعی ہے، چونکہ وہ طاقت جو ہم شیطان سے حاصل کر چکے ہوتے ہیں وہ تو موجود ہے. بالکل. اب یہ پورا مہینہ فرصت کا ہوتا ہے ہمارے پاس کہ مناجات کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، روزے کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، ذکر فکر کے ذریعے اس کو ریلیز کریں. اعتکاف اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے. واہ واہ واہ. کہ جہاں پر ہم حتیٰ جائز رشتوں سے بھی اپنے آپ کو کاٹ کر خالصتاً جو کچھ ہم نے اسے صاف کر لیا ہے اب خدا کے حوالے کر دیں. خدا کے گھر میں بیٹھ کے کہ پروردگار یہاں تک میں لے آیا، اب تو مہربانی کر جو بچا کچا محل کچیلا سارا اس کو صاف کر دے. خالصتاً میں تیری بارگاہ میں
تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے، تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے اور روحانی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے، تاکہ جب میں 2 مرتبہ میرا دشمن ازلی آزاد ہو اس کا مقابلہ کر سکوں، اس کی طرف کھنچا نہ چلا جاؤں، لیکن اگر وہ میرے پاس آئے بھی تو تھوڑا ریسسٹ کر سکوں۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال میں اور بھی دوں گا، اس کی وجہ بھی یہ ہے، ایک چھوٹا سا میں سینیریو اس کو کریٹ کر کے جو ہے نا عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک چھوٹا بچہ وہ گہوارے میں ہے اور ابھی وہ بول نہیں سکتا، ابھی وہ چل نہیں سکتا، لیکن اگر اس کی خواہش ہو کہ وہ نانا کی آغوش میں آ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ نانا کی طرف جائے گا، پکارے گا؟ جا سکتا نہیں، پکار سکتا نہیں، ہل سکتا نہیں، تو پھر کیا کرے گا؟ That's a question۔ اس کا جواب جو ہے نا یہ ہے، وہ پیار بڑی مسکراہٹ دے گا۔ جب وہ پیار بڑی مسکراہٹ دے گا تو نانا اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ان کی طرف جائیں گے، اس کو اس کے مقصد تک پہنچا دے گا۔ سبحان اللہ۔ معرفت پروردگار کا صرف یہی طریقہ ہے جی، قرب الہی کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ ہم عبادت کے ذریعے خدا کو پیار بڑی مسکراہٹ دیتے ہیں، ہم روزے کی حالت میں بھوک و پیاس کے ذریعے خدا کو کہتے ہیں پروردگار میں چاہتا ہوں تیرا قرب حاصل کروں، کر نہیں سکتا، کیپیسٹی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے، خدا نے قرآن میں فرمایا الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جب کوئی میری راہ میں کوشش کرتا نا میں اس کے لیے راستے بنا دیتا ہوں۔ اللہ اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، اس کو ظرف بھی دیتا ہے، اس کو معرفت بھی عطا کرتا ہے۔ اعتکاف در حقیقت اس پیار بھری مسکراہٹ کا نام ہے سبحان اللہ، کہ پروردگار میں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گیا ہوں، یہ تیری رحمت کا مہینہ ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے۔ اور یہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ مہینہ ہے جس کے متعلق نبی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ کے اندر ارشاد فرمایا تھا، ایھا الناس انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگوں تمہاری طرف اللہ کی برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ آ رہا ہے۔ اور یہاں پر نبی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب جملہ کہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ جو دین ہے اس کی بنیاد زبان صادق پر ہے، یعنی حتیٰ اس زبان صادق کی اتنی اہمیت ہے کہ ابھی جب اعلان نبوت نہیں کیا تھا اور جب عرب معاشرے کے اندر، آپ جانتے ہیں کہ عرب معاشرہ جو ہے اس کے اندر یتیم کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی، لوگ یتیم عبداللہ کہہ کے بلاتے تھے۔ اس زمانے میں اس معاشرے کے اندر نبی برحق نے اپنے کردار کے ذریعے ان سے کہلوایا تھا، اور وہ کہتے تھے انت صادق والامین۔ یہ زبان صادق جو ہے وہ اس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ تو اب اس زبان صادق سے نبی برحق ارشاد فرماتے ہیں شقی ہے وہ شخص کہ جس نے ماہ مبارک رمضان نے خدا کی مغفرت حاصل نہیں کی۔ تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ اعتکاف در حقیقت another opportunity to get that one۔ بہت شکریہ، بہت اچھا ایکسپلین کیا آپ نے۔ یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ کہیں مت جائیں، ہمارے ساتھ رہیں برہان رحمت میں۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں برہان رحمت میں، اور ہمیں مفتی نور صاحب نے بھی جوائن کر لیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ علی بھائی آج تھوڑے سے کمزور لگ رہے ہیں اور تھوڑے سے بیمار لگ رہے ہیں، تھوڑا سا 19واں روزہ ہے نا، اس لیے 19واں روزہ تھوڑا سا لگ گیا جی۔ لیکن طبیب والی نگاہوں سے دیکھا ہے میں نے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ واقعی طبیعت آج علی کی تھوڑی ناساز ہے، لیکن پھر بھی ہمت وہیں ہے ماشاءاللہ سے۔ جی تو ہم صاحب آپ کو پتہ ہے کل بھی ہم اعتکاف پہ بات کر رہے تھے، اور آج ہم نے جو ہے ضرب علی پہ بات کریں گے تھوڑی سی، لیکن اعتکاف کو بہت اچھا انہوں نے بھی ایکسپلین کیا۔ کچھ اعتکاف کے ریلیٹڈ سوال رہ گئے تھے کل جو میں پوچھنا چاہوں گی، کہ کل ہم نے بات کی تھی کہ جی مسجد میں مرد حضرات جائیں گے، خواتین گھر پہ کریں گی۔ اب اگر مرد حضرات وہاں ہیں اور جیسے ہم نے کہا کہ جی وہاں بچے مس کریں اور ملنے جانا چاہتے ہیں، تو کیا اس چیز کی اجازت ہے؟
نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کل کہ عند الاحناف ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلیں گے تو ہمارا اعتکاف فاسد ہو جائے گا. یہ تو ایک نقطہ ہے. جی اب رہا معاملہ کہ گھر جانے کی بات، تو گھر میں جو ہے وہ ایک عشاء گزارنے کے بعد چلے جائیں. ابھی آپ جو ہے وہ خالق کو ٹائم دیں. اور ہمارے ایک بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے نا کہ جب یہاں بھی آ جاتے ہیں تو اب وہ کبھی واٹس ایپ یوز ہو رہا ہے، کبھی وہ ایمو یوز ہو رہا ہے، بچوں سے باتیں کی جا رہی ہیں، بالکل کریں. مگر جب آپ یہاں آئیں تو ایک ذہن بنا کر آئیں کہ آپ کو یہاں اپنا احتساب بھی کرنا ہے. یہاں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنی ہے. یہاں قضا جو آپ کی نمازیں ہیں اس کو ادا کرنا ہے. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متصل ہونے کے درود کا ایک نذرانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہے. ایک بہت بڑا المیہ ہے ہم مسلمانوں کا کہ ہم 30 سال 40 سال کی زندگی گزار لیتے ہیں مگر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 30 حدیثیں یاد نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سیرت کے کچھ واقعات یاد نہیں ہوتے. ان سے جو لوگ رشتے جن سے ان کا تعلق ہوتا ہے ان کے ہمیں روایات، ان کی زندگی کس طرح گزاری ہمیں کچھ نہیں پتا. اللہ کے نبی کس طرح بیٹھا کرتے تھے، کس طرح باتیں کیا کرتے تھے، آپ کا انداز کس طرح ہوتا تھا. اگر آپ خفا بھی ہوتے تھے، پہلی بات ہے آپ ناراض نہیں ہوتے تھے، اگر ناراض ہوتے تھے تو آپ کا انداز کیا ہوتا تھا. یہ بہت ساری باتیں ہیں. اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو زندگی میں انقلاب آ جائے. اعتکاف کے 10 دن انسان کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے، انقلاب کا مطلب قلب کو بدلنا. تو جب آپ کا قلب بدل جائے گا آپ کی زندگی بدل جائے گی. ہماری یہ ہوتا ہے کہ ہم 10 دن کے بعد بھی نکلتے ہیں تو اسی طرح غصہ، اسی طرح کے جذبات، اسی طرح کے جو ہے نا زبان سے جو ہے وہ اسی طرح کے الفاظ نکلتے ہیں منہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خفا ہوا کرتے تھے تو آپ چہرہ اس طرح پھیر لیا کرتے تھے. یہ آپ کا انداز ہوتا تھا. اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہیں. یا پھر آپ کی جو گال مبارک ہیں، رخسار مبارک، یہاں سرخی سی آ جاتی تھی. اس سے اندازہ کر لیا جاتا تھا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض تھے. آقا کریم جب کسی سے بات کرتے تھے، جس طرح آقا بیٹھے ہیں، اگر یہ مجھے مخاطب کریں گے ہم تو اس طرح منہ کر لیتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورا اس طرح مڑ کر بات کرتے تھے، ایک ایک کی توجہ دیا کرتے تھے. جگہ اگر سارے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے تو ایسا نہیں کہ بالکل کسی کو ہٹاتے ہوئے آئیں اور جگہ پہ بیٹھ جائیں، بلکہ جہاں آپ کو جگہ ملتی تھی وہاں بیٹھتے تھے. اصحاب رسول دیکھا کرتے تھے آقا کریم آ رہے ہیں، آپ تشریف لائیں، تفضل یا شیخنا. یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد تو کر رہے ہوتے ہیں مگر جس طرح یاد کرنے کا حق ہے اس طرح نہیں کر رہے ہوتے. یاد بمعنی فکر ہے، اور فکر معنی اپنے ذہن کو اس نہج پر لے کے جانا کہ جو حقیقت ہے. اب مثال دیتا ہوں، ایک بہت عام مثال. ہم بار بار کہتے ہیں لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اب کیا بننے والے؟ بہت ہی عجیب بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ ہم روڈ سے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سگنل ہے یہاں پر، ہم توڑتے ہوئے گزر رہے ہیں. ایک جو ہے دوسرا پولیس والا ہے کہ جس کا جو ٹریفک پولیس والا نہیں ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اس کے باوجود گزر رہے ہیں کیونکہ ہمارے اندر خوف ہی نہیں کہ اب ہمیں پکڑ لے. اگر پکڑ بھی لیا تو اس کے بعد اختیار نہیں ہے. ایک چھوٹا سا ایک عام ٹریفک کانسٹیبل بھی کھڑا ہو تو ہم دور سے رک جائیں گے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ ہمیں پکڑ لے اور ہمارا چالان ہو جائے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مقصد یہ ہم اس ٹریفک سارجن سے ڈرتے ہیں مگر رب ذوالجلال سے نہیں ڈرتے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں خوف ہی نہیں ہے اللہ سبحانہ و محبت کا، ایک پیار کا خوف. ایک دوسری مثال اور سمجھ لیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قربت کی. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے سامنے انگارہ رکھیں تو وہ فوراً لپکے گا، چمکتی ہوئی چیز کو دیکھے گا، ہاتھ لگائے گا. میں نے آپ سے بات کی تفکر کرنا ہے. ہمیں اعتکاف میں بیٹھ کے ہمیں فکر، تفکر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے. بچہ آگ کو ہاتھ لگا رہا ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ ہاتھ جل جائے گا، مگر جب وہ بڑا ہوگا تو وہ کبھی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا. دنیا کی آگ سے آپ کو اتنا ڈر ہے مگر جہنم کی آگ سے ہم رشوت لے رہے ہیں. سب مسلمان جانتے ہیں کہ شراب جو ہے حرام ہے، سب جانتے ہیں خنزیر حرام ہے، اور رشوت جائز ہے کیا؟ دوسروں کے حق مارنا جائز ہے؟ بالکل بھی. یہ ساری باتیں ہمیں سوچنا ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں. نبی قرآن نے کہا افلا یعقلون افلا یشعرون افلا یتفکرون افلا یتدبرون، کیا غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا شعور نہیں رکھتے؟ کیا عقل نہیں رکھتے؟ کیا فکر نہیں رکھتے؟ کیا ذہن نہیں رکھتے؟
یہ تمام باتیں. اور پھر ایک چیز بھی اور ہے, کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا اینا اولی الالباب, کہاں یا عقل مند. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں اولی الباب سے وہ لوگ مراد ہوں گے جو ذکر کرتے تھے, اور ذکر کرتے ہوئے رب ذوالجلال کی نعمتوں کو یاد کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ان تمام چیزوں کو دیکھتے تھے اور دل کے اندر اس بات کو پختہ کر لیتے, یہی خالق, یہی مالک, یہی رازق. آج رزق کے لیے ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں بہت ہی ممازت کے ساتھ, ایک دوسرے کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں. جی تو پھر آپ کا ایمان کہاں چلا گیا؟ ہم مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم سورہ ملک پڑھ رہے ہوتے ہیں, کسی نے کہا ایک پریشانی آ گئی جی سورہ ملک پڑھ لیں. سورہ ملک کو کبھی ترجمے کے ساتھ تو پڑھو, بالکل صحیح کہا. کبھی سورہ رحمان کو ترجمے کے ساتھ تو پڑھو, تمہیں معلوم چلے گا فبأي آلاء ربكما تكذبان. کبھی سورہ فاتحہ سمجھ کے تو پڑھو, مالک یوم الدین, سارا حساب و کتاب ہوگا اس دن. بے شک. آج ہم جو ہیں ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کبھی پڑھے تو صحیح بندہ. اور سورہ بقرہ کے جو آغاز ہے اس میں 5 باتیں بتا دیں کہ اگر ان 5 باتوں کو اپنا لو گے, قرآن کہتا اولئک هم المفلحون. ظاہر بھائی عربی جانتے ہیں, ان سے پوچھیں فلاح کا جو صیغہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کتنی بلندی ہے. فائزہ کا لفظ بھی ہے, فائز کامیاب ہونا, مگر جو مفلحون یہ بالکل انتہا کی بات. اولئک هم المفلحون. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. کامل یقین رکھنے والے وہ ہوتے ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نماز کی پابندی کرتے ہیں. قائم کس طرح کرتے ہیں؟ وہ ہر وقت حالت نماز میں رہتے ہیں. ان کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ ایک کیمرے کی آنکھ سے ہم اتنا ڈرتے ہیں, اور پروردگار عالم قرآن کہتا ہے لَبِالْمِرْصَادِ, تاک لگا کر دیکھ رہا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو کچھ ہے, علم ہے, دولت ہے, جو کچھ بھی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق میں بانٹتے ہیں. انزل الیک, جو نبی اسلام پر نازل ہوا اس پہ کامل یقین رکھتے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون, اور ججمنٹ ڈے, آخرت کے دن, ایک ایک پل جو یہاں گزارا ہے, جو گھر کے اندر گزارا ہے, جو بیوی سے جو رشتہ ہے, جو بچے سے جو رشتہ ہے, جو بھائی سے جو رشتہ ہے, جو باپ سے جو رشتہ ہے, جو بہن سے جو رشتہ ہے, ان رشتوں کی حقیقت کو جو سمجھتا ہے. وبالآخرۃ هم یوقنون, اگر ناانصافی کرو گے, ماں کی وجہ سے بیوی کو گھر سے نکال دو گے, یا بیوی کی وجہ سے ماں کو نکال دو گے, وبالآخرۃ هم یوقنون, یاد رکھو پروردگار عالم کل تم سے حساب لے گا. ایک ایک کے حق, ایک ایک کے سب کی. الحمدللہ علیہ ثانی بہن نے بتایا کہ حضرت علی کے حوالے سے حضرت علی کی زندگی کو دیکھ لیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم پھر اتنی توجہ سے کہوں گا, ہم صرف ذات کو مانتے ہیں, بات کو نہیں مانتے. بالکل. اگر باتوں کو ماننا شروع کر دیں گے تو ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے. جب ان شخصیات کی بات کی جاتی ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے ہم تو جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے, ہم تو ان کے ساتھ ہو گئے. اور جب بات عمل کی آتی, ارے وہ کہاں اور ہم کہاں. جی بالکل بالکل. اس سوچ کو تبدیل کرنا ہے, اور اعتکاف میں بیٹھ کر ان تمام چیزوں کو سوچ ذہن میں رکھتے ہوئے جانا ہے, اور اپنی زندگی کے اندر انقلاب لانا ہے. بالکل. مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت ہی پیاری باتیں کرتے ہیں, واقعی مجھ میں انرجی ڈال دیتے ہیں آپ جناب, بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں آج 19واں روزہ چل رہا ہے, بہت ساری دلچسپ باتیں بھی کریں گے, اور آج فجر کے وقت مولا کائنات پر جذبت بھی لگی تھی, اس کے بارے میں بھی ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے. لیکن ایک وقفے چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں.